جتنے بھی حضرات دائیں بائیں کھڑے ہیں تشریف لے آئیں۔ آج کا یہ جمع غفیر میرے حضور کے عاشق، میرے حضور کے نوکر اور آل محمد کے در کے جتنے بھی گداگر ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری چھوٹی سی درخواست پر تشریف لائے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں اپنی عبادت کو مکمل کرتے ہوئے محبوب خدا کی لاڈلی شہزادی کی بارگاہ کے اندر ایک شعر پیش کر کے قبلہ مائک بابا جی کے حوالے کر رہا ہوں۔ پنڈال میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں، سٹیج پر جتنے حضرات موجود ہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم، جس بندے کو بھی کائنات میں عزت ملی ہے یہ نبی کے نواسوں کا صدقہ ہے۔ یہ میری مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ ہے۔ تمہاری ماں کی سر پہ، تمہاری بہن کے سر پہ، تمہاری بیٹی کے سر پہ یہ جو چادر ہے نا، یہ چادر سیدہ زہرا کا صدقہ ہے۔ جو بندہ میرے عقیدے سے ملتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کرے۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ قبلہ شاہ جی سادات موجود ہیں، آپ کی اماں جان کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، 1,24,000 پیغمبر میرے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ لوگوں، میں اس بی بی کی بارگاہ کو چومنے لگا ہوں، اس بی بی کی بارگاہ کو بوسہ دینے لگا ہوں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، جس بی بی کے استقبال میں نبیوں کے سلطان کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیا اس پنڈال کے لوگوں کا ہاتھ کھڑا ہو جائے گا؟ اس عظیم شہزادی کے لیے تمہارا ہاتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا ہاتھ اتنا قیمتی ہے؟ اس بی بی کے لیے ہاتھ، دونوں ہاتھ بلند کرے۔ شاہ جی کیمرے میں یہ ہاتھ لے آئیں، یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جانی ہے 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، لیکن جو ویڈیو آسمان پہ بن رہی ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی، محشر والے دن چلائی جائے گی۔ میرے بھائی حاجی ثقلین صاحب، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، کون فاطمہ غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے، در عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے۔ بابا نے بلند بولے سبحان اللہ۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، چشتی بن کے سنے، چشتی توجہ۔ غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے، در عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے۔ اگر کوئی چلا آئے ہر کی طرح شرمندہ ہو کر، ایسے انسان کو زہرا کی دعا ملتی ہے۔ کون زہرا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ رات زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے بیڑے ہے جمی زہرا۔ مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دی ہے لمبی زہرا۔ رات سجدے کرن دے گزری کدی بھی رج کے نہ سمی زہرا۔ اور پردے دیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا۔ ایویں نہیں نعرے دی مسکال نہ دے وہ، میں کسی عام بی بی دی گل نہیں کر رہے ہیں، نبی دے سلطان دی دھی دی گل پہ کرنا۔ پھر اس شہزادی واسطے دونوں ہاتھ چاک کے بولو سبحان اللہ۔ پردے دیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا، پردے دیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا۔ اور خضر دی عرضی قبول کر لے ہے تیرے پتران دا کمی زہرا۔ خضر دی عرضی قبول کر لے ہے تیرے پتران دا کمی زہرا۔ حاجی ثقلین صاحب، جڑا تہاڈا کنیکشن ہے، اس کنیکشن نو ویکھ کے شعر پڑھ رہے ہیں، تن تندور تے ہڈیاں بالن اسا ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اسا کیتے پیڑے، اتو عشق پلیتھن لایا، تاندی ہانڈی ماندہ سالن اتو لوڑ سبردہ پایا۔
چند پیر سرکار میں ساری تیری تنہوں جو اعتبار دیا چند پیر سرکار میں ساری تیری یہ جتنا فیضان ہے یہ فیضان ہے امام جلوی سرکار کا اور یہ فیضان ہے چند پیر سرکار کا دعا کریں اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ کریم ان شہدادوں کا سایہ تا قیامت شاد و آباد رکھے یہ اسی طرح آتے رہیں ہم ان کا نورانی چہرہ دیکھ کے اپنی بیٹریاں چارج کرتے رہیں بلا تخیر ہی التماس گزار ہوں آج کی خوبصورت محفل پاک کے روح رواں زینت محفل صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت منبع ولایت شہزادہ امام جلوی سرکار حضور قبلہ عالم حضرت علامہ مولانا پیر محمد شہباز حسین جلوی قادری المعروف چند پیر سرکار خوبصورت خطاب فرما کے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر فرمائیں گے حضور کے جتنے بھی غلام حاضر ہیں میں گزارش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں سیدزادے پنڈال کے اندر سجادہ نشین دربار علیہ پیر سید مبارک علی شاہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب سٹیج پر تشریف لے آئیں شنگریلا گروپ اور ان کے جتنے بھی رفقا میاں عبدالباسط صاحب بھائی اسکر صاحب میاں سنین صاحب میاں شفیق صاحب حاجی انور صاحب جتنے احباب تشریف لائے جنہوں نے مجھے اپنے آنے کا ثبوت دیا ہے نہیں دیا سارے حضور کے نوکر آئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں دایاں ہاتھ بلند کر کے اپنی زندگی کا آخری نعرہ سمجھ کے جواب دے دیں اللہ آپ کو سلامت رکھے صاحبزادہ صاحب کا استقبال کریں گوڑے چھڑ دیو یا اللہ جڑا آج دی رات سجا ہاتھ بلند کر کے اونچی بولے اللہ اے جڑی ہنے پرچی نکلنی ہے اسے بندے دی پرچی نکلے جڑا دلوں نعرہ مارے سینے دا ٹیلا کے بولو نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کریں حضور کی عزت پہ پیرا دیں جس طرح میرے ویر نے خوبصورت اہتمام کیا ہے باواد بلند بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سینے دا ٹلا کے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے چاند پیر سرکار چاند پیر سرکار چاند پیر سرکار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين
رسول الله ونبي الله فضيلة عرش الله ورعوس مملكة الله وقاسم رزق الله رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورحيمنا وكريمنا وقفيلنا ومليكنا وشفيعنا ومشفعنا نورنا ونور ربنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور صدورنا عوننا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا نفوسنا وقلوبنا وصدورنا وأرواحنا أوصنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا طبيبنا وطبيب ظاهرنا وطبيب باطننا سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد على لسان حبيبه ونبيه بسم الله الرحمن الرحيم وقد من الله على المؤمنين وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله تعالى وصدق رسوله العالى ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحاذرين والممكنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سامعین و حاضرین، سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم احمد بلا میم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار پر انوار میں ذوق و شوق و اشتیاق و محبت سوز و قداس کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید القونین والثقلین محمد سید الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم رسول الله غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات والا درجات، تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. الحمدللہ علی ذالک. مجھے فرمائش تھی تو میں نے وہ پوری کر دی. جو خطاب تھا علماء کے لیے، فضلاء کے لیے، مشائخ کے لیے، اطباء کے لیے، رؤساء کے لیے،
علم والوں کے لیے، وہ میں نے اپنی تلاوت میں ہی خطاب کر دیا ہے۔ اب آپ کے لیے بہت ہی اختصار سے آپ کے مضمون، آپ کے اذواق اور اشفاق کے مطابق انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ آج 7ویں بار اس محفل شاہ شاہاں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شاہ شاہاں، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو۔ بادشاہ 100 بادشاہ ہو رہا تو ایک شہنشاہ ہوتا ہے، اور 100 شہنشاہ ہونا، 100 شہنشاہ ہو تو ایک جلوی ہوتا ہے، اور 100 جلوی ہو تو ایک جلوہ ہوتا ہے، اور وہ جلوہ محبوب ہے، اور محبوب اپنے جلووں سے جسے روشن فرماتے ہیں، اپنی تجلی فرماتے ہیں، تو وہ خود جلوہ بن جاتا ہے۔ ہر نبی کل ہے، ہر نبی کل ہے، اور اس کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ اس کے جزیات ہیں۔ ہر کل کا جز ہوتا ہے، جز نہ ہو تو کل نہیں، کل نہیں تو جز نہیں، جز کے کل ہیں، کل کا جز ہے، اور جز کئی ہوتے ہیں، کل ایک ہوتا ہے۔ ہر نبی تو اللہ نے کل بنایا، وہ اپنے اپنے وقت میں کامل تھا، اکمل تھا، مکمل تھا، مطلب کل تھا، اور اس کی امت میں جو اولیاء کاملین، اکملین، مکملین تھے، وہ اس کے جزیات تھے، اس سے وہ فیض یافتہ تھے۔ مگر رسول اللہ، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینہ سرور قلب و سینہ کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، حضور علیہ السلام کل نہیں ہے کہ حضور کے جز ہوں، حضور کل الکل ہے، حضور کل کے بھی کل ہیں۔ تو جب وہ محبوب کل الکل ہے تو جس اپنی امت کے ولی پر جناب نظر فرماتے ہیں اسے بھی کل بنا دیتے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مثل۔ ان علماء سے مراد علماء ظواہر نہیں، حضور غوث الاعظم پاک شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا شاہ جینا، آپ فرماتے ہیں کتاب سر الاسرار میں، فرمایا ان علماء سے مراد علماء ظواہر نہیں بلکہ ان علماء سے مراد علماء ربانی ہیں، یعنی حضور نے فرمایا میری امت کے اولیاء انبیاء کی مثل ہے۔ العلماء وارثۃ علوم الانبیاء، حضور نے فرمایا میری امت کے خاص قسم کے علماء ہیں جو انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ العلماء کسی جملے کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، العلماء یعنی یہ معرفہ ہے، معرفہ ہے، تو جو معرفہ ہوتا ہے وہ نکرہ نہیں ہوتا، اور جو نکرہ ہوتا ہے وہ معرفہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ معرفہ ولیوں کا ذکر ہے نہ کہ نکرہ مولویوں کا ذکر۔ حضور نے فرمایا العلماء وارث
وارثۃ علوم الانبیاء، میری امت کے جو اولیاء ہوں گے وہ انبیاء کے علوم کے وارث ہوں گے۔ رسول معظم رحمت دو عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم چونکہ کل الکل ہے اور اللہ کی ذات کے مظہر اعظم ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور مرسلین، ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت سے موصوف ہے۔ ہر نبی آدم تا مسیح 1,24,000 انبیاء اور مرسلین ہیں، ہر نبی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، مگر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام صفات موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر اتم ہیں۔ یہ لوگ بشری شان حضور کی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بشری شان بھی ہم مانتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، اس میں بھی تخصیص فرما دی، اس میں بھی تخصیص ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر کہ حضرت لا بشر گوید کافر گردن، جو اپنے جیسا حضور کو بشر کہہ دے اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، بابا دے بلند بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ بابا جامی کیا فرماتا ہے؟ وہ فرما رہا ہے کافراتی دند احمد را بشر، اینمی دانند کے آن شکل کمر۔ کافر حضور کو دیکھتے تھے اور حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔ تو کافر ہے، تو مسلمان ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، امتی ہے، تو اپنے جیسا بشر کہے گا؟ تو نہیں دیکھتا کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حضور نے سورج کو پلٹا دیا۔ کافراتی دند احمد را بشر، اینمی دانند کے ہاں شکل قمر، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ مالک الملک ہے۔ رسول پاک صاحب خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ دیکھیے جنت اللہ کی ہے کہ نہیں؟ اللہ جنت کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، مشارق و مغارب کا مالک ہے۔ ایسے ہی ہے حضور چاہیں جسے چاہیں جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خالق تو اللہ ہے مگر ملکیت مالک بھی اللہ ہے، مگر اس نے ملکیت میں حضور کی دے رکھا ہے۔ سب کچھ رسول پاک صاحب الاولاق کی ملکیت میں ہے۔ حضور مالک الملک ہے، حضور جسے چاہے زمینیں عطا فرمائیں، جسے چاہے آسمان عطا فرمائیں، جسے چاہے حضور مشارق و مغارب عطا فرمائیں، جسے چاہے حضور جنت عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ عشرہ مطلب 10، مبشرہ جس کو بشارت دی گئی ہو۔ ایک ہی مجلس میں حضور نے 10 صحابہ کو جنت الاٹمنٹ کی۔ جنت کے مالک ہے نا حضور۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے زبیر بن العوام فی الجنہ، سرکار نے 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنت عطا کی۔ جنت کا مالک تو اللہ ہے، عطا حضور فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔
رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب نے ایک صحابی کو آتے ہوئے دیکھا. سرکار نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لو. صحابہ کرام غور سے دیکھنے لگے کہ یہ جنتی ہے, یہ جنت میں جائے گا. حضور نے اسے بشارت دے دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے خیال کیا کہ حضور نے اسے جنت کی بشارت دی ہے, میں پتہ تو لگاؤں یہ عمل کون سا کرتا ہے, یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دی گئی. اب وہ چرواہا تھا, بکریاں چراتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس وہ جناب اس کے پیچھے لگ گئے تو وہ بکریاں چراتا رہا. یہ اوڑ میں اسے دیکھتے رہے. وہ نماز پڑھتا, چلو جی بکریاں چرانا شروع. رات ہو گئی, وہ سو گیا, آپ جاگتے رہے, اسے دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتا ہے. وہ سویا رہا, فجر کی نماز ہو گئی. 3 دن آپ نے اس کا تعاقب کیا, اس کا پیچھا کیا, اس کی چھان بین کی کہ یہ کرتا کیا ہے, یہ راتوں کو اٹھ کے کیا کیا کرتا ہے, کون کون سے عمل کرتا ہے, کیا کیا تہجد گزارتا ہے, کیا کیا نوافل پڑھتا ہے, کیا کیا اوراد کرتا ہے, کون سی تسبیحات پڑھتا ہے, یہ کیا عبادات اور ریاضات کرتا ہے, یہ کون سا عمل کرتا ہے جس سے خدا اور مصطفیٰ کو اس نے راضی کر لیا. 3 دن گزر گئے, 3 راتیں گزر گئیں, کچھ پتہ نہیں چلا. بالآخر آپ نے اسے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا یار مجھے بتاؤ, 3 دن ہو گئے میں نے تمہارا پیچھا کیا, مجھے کوئی عمل نہیں ملا تمہارے اندر, بتاؤ تم کون سا عمل کرتے. حضور نے تمہیں آتے دیکھا تو حضور نے فرمایا جنتی دیکھ لو, بتاؤ. اس نے کہا جی کہ میں تو اب 3 دن آپ مجھے دیکھ ہی چکے ہیں, میں کیا کرتا ہوں, آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں, میرے پاس کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں یا اللہ جس نے مجھے تنگ کیا, جس نے مجھے پریشان کیا, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی کسی وجہ سے بھی, اس کی وجہ سے میں رنجیدہ ہوا, یا الہی میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا بھائی بس پتہ چل گیا, مجھے لگتا ہے عمل یہی ہوگا. آئے مسجد نبوی کے دروازے پر, رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ, حضور مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں چاند توڑ کر نہ بھی دکھاتے, آپ ہمیں سورج پلٹا کر نہ بھی دکھاتے, آپ ہمیں کوئی بھی معجزہ نہ دکھاتے, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہمارے لیے کافی تھا, آپ کا چہرہ ہمارے لیے کافی تھا یا رسول اللہ. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دور سے آتے دیکھا تو حضور نے فرمایا پتہ چل گیا جنتی کسے کہتے ہیں. رسول معظم رحمت دو عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ پتہ پتہ قطرہ قطرہ کے مالک ہیں, اور ہر شے اللہ کی تسبیح پکارتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اللہ فرماتا ہے ہر شے میری تسبیح پکار رہی ہے, ہر شے میری تسبیح پکار رہی ہے, اور ہر شے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج رہی ہے. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اور میرے سارے فرشتے حضور کی ذات میں درود بھیجتے ہیں. آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں, زمینوں میں کتنے فرشتے ہیں, مشارق و مغارب میں کتنے فرشتے ہیں, ہر انسان کے کندھوں پہ تو 2 فرشتے,
ہر انسان کے ساتھ ہیں. قبر میں 2 فرشتے ہمہ وقت ساتھ رہیں گے، اور یہ ماں کی رحم میں فرشتہ ہوتا ہے، ذرے ذرے میں، پتے پتے میں، قطرے قطرے میں فرشتے موجود ہیں. تو جہاں کہیں بھی فرشتے موجود ہیں وہ حضور کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں. ہر شے حضور کی ذات پہ درود پڑھ رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور اگر اللہ کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے تو اللہ کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے محمود، ایک ہے حامد، ایک ہے احمد، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف کیا گیا. محمود اسے کہتے ہیں جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، ہمہ وقت تعریف کی جائے اور ہر کوئی تعریف کرے. ہر شے، ذرہ ذرہ، پتا پتا، قطرہ قطرہ جس کی تعریف کرے، جس کی صفت و ثنا کرے، اسے محمود کہتے ہیں. اور محمود جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، باباد بلند نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، چند پیر سرکار. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا گواہ بنا کر. کس پر گواہ؟ کون سا گواہ؟ کیا گواہی؟ کہ یہ دنیا ہے، یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ ملائکہ ہیں، یہ جنات ہیں، یہ موکلات ہیں، یہ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں. ان کی گواہی ازل الآذان سے عبد العباد گواہی دینے والے رسول معظم رحمت دو عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبیوں کی گواہی دینے والے بھی حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے. دیکھا ہے ہم نے کوئی؟ نہ ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ کسی نبی کو دیکھا، نہ کسی رسول کو دیکھا. حضور نے فرمایا لقمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، صالح علیہ السلام تھے، ہم نے مانا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا آمنا وصدقنا تھے. قیامت تک کے لیے ہم سب پر حضور گواہ ہے. حضور گواہی دیں گے قیامت کو بھی، دنیا میں بھی حضور گواہ ہے، قیامت کو بھی حضور گواہ ہوں گے. تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی گواہی حضور دینے والے ہیں. تمام اپنی گناہگار امت کی گناہوں اور نیکیوں کی گواہی حضور دینے والے ہیں. تو گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو، جو غائب ہو، جو حاضر نہ ہو وہ تو گواہی دے ہی نہیں سکتا. پھر گواہ، چشمدید گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ بھی رہا. اگر دیکھ نہ رہا ہو پھر بھی گواہی کوئی نہیں. ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول کے ہر دور کو، ہر زمانے کو حضور نے، ان میں حضور موجود بھی تھے اور حضور ان کو دیکھ بھی رہے تھے. کہ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ جو حال کیا محبوب آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ یعنی حضور دیکھ رہے تھے. اب قیامت تک کے لیے حضور کی ساری امت کا جو حال ہے حضور اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی امتی اس وقت یاد نہیں کر سکتا اپنے نبی کو جب تک نبی اپنے امتی کو یاد نہ کرے.
پہلے شمع جلتی ہے، پروانہ بعد میں جلتا ہے۔ شمع پہلے جلتی ہے، پروانہ بعد میں جلتا ہے۔ جب تک شمع نہ جلے پروانہ کبھی نہیں جل سکتا۔ اس کا اول درد لے معشوق پیدا میں شود، تانا سوزد شمع کہ پروانہ شیدا میں شود۔ پہلے شمع جلتی ہے پھر پروانہ جلتا ہے۔ پہلے معشوق عاشق سے عشق کرتا ہے، بعد میں عاشق معشوق کا عاشق بنتا ہے۔ تب تک عاشق نہیں بن سکتا جب تک معشوق عاشق سے عشق نہ کرے، جب تک مطلوب طالب کو طلب نہ کرے تب تک وہ طالب نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی جب تک وہ محبوب ہمیں یاد نہ کرے امتی یاد کر ہی نہیں سکتا۔ کس کی مجال ہے اس محبوب کا ذکر کرے؟ تم خوش قسمت لوگ ہو جنہیں محبوب یاد فرما رہے ہیں۔ یہ کم ہے کہ ان کے انتخاب میں ہوں، یہ کم ہے کہ ان کی نظر انتخاب میں ہوں۔ تو رسول معظم رحمت دو عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہے، بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہوں، عقبہ میں بھی رحمت ہوں گا اور قبر میں بھی رحمت ہوں گا۔ یا رسول اللہ اس وقت تو آپ ہمارے لیے رحمت ہیں، قبر میں کیسے رحمت ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہر پیر والے دن میری ساری امت کے اعمال حسنہ اور اعمال سیئہ، اچھے اور برے اعمال ہمارے مزار میں پیش کیے جائیں گے۔ اچھے اعمال دیکھ کر ہم خوش ہوں گے، برے اعمال دیکھ کر ہم مغفرت کی دعا فرمائیں گے، برے اعمال دیکھ کر ہم مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اسی حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور بیزار اقدس پہ زندہ اور تابندہ بھی ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں حضور نے، اور استمداد فرما بھی رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ وَأَسْمَعُ صَلَاةَ أَهْلِ مُحَبَّتِي وَأَعْرِفَهُمْ، جب کوئی محبت کے ساتھ ہم پہ درود بھیجتا ہے ہم درود پڑھنے والے کا درود اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں اور اسے اپنی نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں، اسے اپنی نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ اور رسول معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حضور نے فرمایا 3 جگہ میری امت کے لیے مشکلات کا دن کی جگہ ہوں گی، 3 جگہ۔ پہلی جگہ میزان جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، دوسری جگہ پل صراط وہاں سے بڑی مشکل ہوگی، تیسری جگہ وہ حوض کوثر۔ وہ پل صراط وہ ایک ہمارے بزرگ تھے تو وہ بیان کر رہے تھے کہ جی تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور وہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، اور پھر جناب اتنا فاصلہ ہوگا، کتنے ہزار سال کا وہ فاصلہ ہوگا، اور تلوار سے تیز ہوگی اور بال سے باریک ہوگی۔ تو ایک کو بندہ جٹ گیا ہاں وہ اٹھی کھڑا اور ساکھیا مولوی صاحب گل لے آئے وہ جو وال تو بریک تے تلوار تو تیز، انہا مطلب ہے اللہ ٹپاؤ کوئی نہیں، وہ دا لگاون دا پروگرام کوئی نہیں، وہ نہیں ٹپائیدہ، انہا کوئی پروگرام نہیں۔ اچھا وہ جناب علی مطلب یہ ہے کہ او حضور دی جس بھی ٹپڑا اللہ دا پروگرام کوئی نہیں، جس بھی ٹپڑا ہے حضور دی رحمت نہ نہیں ٹپڑا، اللہ تے بوڑ کے مارنا۔ اور وہ جناب اللہ تعالیٰ نے تو میزان تولے گا نا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، نیکیاں بڑھ جائیں گی تو جنتی، نیکیاں کم ہو جائیں گی تو جہنمی۔ تو بس اس کا انحصار تو نیکی اعمال پہ ہے، نیکیوں اور بدیوں پہ، ٹھیک ہے۔ رحمت تو حضور کی ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ رب العالمین ہے، حضور رحمةً للعالمین ہے۔ اور رب کا معنی ہے پالنا، اور اس وقت تک کوئی کسی کو پال نہیں سکتا جب تک رحمت نہ کرے۔ پہلے رحم پیدا ہوگا تو وہ پالے گا نا اسے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ پالتا ہے
حضور کی رحمت کے صدقے سے. حضور کی رحمت نہ ہو تو اللہ پال نہیں سکتا. اللہ پالتا ہی اس کو ہے جس پر حضور کی رحمت ہو. تو حضور ہر ایک کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب ہم کافروں پر بھی عذاب نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی ذات ان میں موجود ہے. حضور کی ذات ان میں موجود ہے. وہ جناب حضور نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پہ ڈھونڈ لینا. کسی شاعر نے لکھا کہ حضور نے فرمایا، اس حدیث کا ترجمہ کیا، یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، یا ہوں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری، یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت تو تمہاری، یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت تو تمہاری، گر گرنے لگے کوئی تو میں اس کو بچا لوں، گر گرنے لگے کوئی تو میں اس کو بچا لوں، جب حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی اور بھیجے پکڑنے کے لیے اس نے سپاہی، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہائی، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہائی، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، تو آئیں گے مدد کرنے شہ والا اسی دم، فرمائیں گے اے امتی کرنا تو کوئی غم، میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم، میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم، آ میرے گناہگار میں کملی میں چھپا لوں، آ میرے گناہگار میں کملی میں چھپا لوں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، رسول معظم رحمت عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. جانتے ہو کس لیے؟ وہ حضور نے سنبھال کے رکھ لیا، کل قیامت کو اپنی گناہگار امت کے سروں پہ وہ سایہ فگن ہوگا. اپنی گناہگار امت کے لیے حضور نے اپنے سائے کو چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ برداشت نہ کیا کہ میرے محبوب کا سایہ نظر آئے اور اس پر کسی کا پاؤں آ جائے. رب کو برداشت نہیں ہے. اللہ کسی علت کے ساتھ معلول نہیں ہے. کئی نبیوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، کئی نبیوں کو دیگ میں جلا دیا گیا، کئی نبیوں کے سروں پہ آرا چلا دیا گیا. زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلا، انہوں نے چیخ ماری، وہ آ گیا نا، قوم پیچھے لگی، آپ آگے بھاگے، آگے درخت، آپ نے فرمایا مجھے پناہ دو. تو ہر چیز اپنے نبی کو پہچانتی ہے، ہر شے اپنے نبی کو پہچانتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر شے اپنے نبی کو پہچانے اور نبی ہر شے کو نہ پہچانے؟ اب اس نے پہچان لیا، اس درخت نے میرا نبی ہے، اس نے جناب آپ کو پناہ دی، پھٹ گیا. آپ زکریا علیہ السلام اندر داخل ہو گئے، باہر سے درخت مل گیا، آپ کا جو کپڑا تھا وہ باہر رہ گیا تھوڑا سا. پیچھے سے قوم آئی، انہوں نے کہا زکریا آیا سی تھے کدھر گیا؟ وہ دیکھیا وہ کسی نے کہا کپڑا تھا زکریا آ جائیے، آئے پلو زکریا دا. انہوں نے کہا درخت بڑھ گیا، چلاؤ اتھے آرا لے آدھا جناب. چلایا آرا جس وقت آیا نا سر تے زکریا علیہ السلام نے چیخ ماری، چیخ نکلی. بشریت بھی تو ہے، چیخ نکلی. اللہ نے فرمایا اے زکریا، ایک چیخ لگائی ہے، اگر دوسری چیخ نکلی نبوت سے نام خارج کر دیا جائے گا. چیخ نہیں نکلنی چاہیے دوسری. پھر دوسری چیخ نہیں نکلی، آرا چل گیا.
حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، سر پہ ابن ملجم نے تلوار ماری، تلوار کا بڑا گہرا زخم آیا، زہر آلود تلوار تھی، تلوار لگی، حیدر کرار کی زبان سے واہ ویلا نہیں ہوا، پتہ کیا فرمایا؟ فوزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ پر آرا چلایا گیا اور اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ کسی علت کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو خود اللہ نے فرمایا اخرج، نکل جا، جنت سے نکال دیا۔ وہ مالک ہے، خالق کل ہے، وہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، رب تعالیٰ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ فرماتا میرے محبوب کو بار بار سوال نہ کرو، جیسے جیسے محبوب فرماتا جائے گا تم پر وہ شریعت بنتی جائے گی۔ ہر نبی کو اللہ نے شریعت دی ہے مگر حضور کے تابع کر دی ہے، حضور جس راستے سے گزر جائیں شریعت بن جائے۔ اچھا، بڑے بڑے فرعونوں کے ساتھ جنگیں ہوئی، نبیوں کی، رسولوں کی، مگر اللہ نے کوئی پرواہ نہ کی، ٹھیک ہے؟ مگر یہ ہے محبوب، یہ ہے محبوب، اللہ کو برداشت نہیں ہے مکھی وجود پر بیٹھ جائے، مکھی برداشت نہیں کہ محبوب کے وجود اطہر پر بیٹھ جائے، سایہ رب کو قبول نہیں کسی کا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ محبوب ہے، محبوب کی پرواہ کرتا ہے۔ صحابہ آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور آواز دیتے تھے یا رسول اللہ، باہر سے آواز دیتے، اللہ کو برداشت نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا اکثر ہم لا یعقلون، جو باہر سے وراء الحجرات، جو باہر سے میرے محبوب کو آوازیں دیتے ہیں وہ بے وقوف اور جاہل ہیں، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ہرگز میرے محبوب کو ایسا مت پکارو۔ اللہ نے نبیوں کو فرمایا نام لے کر، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا داؤد، ہر نبی کو اللہ نے اے نبی کر کے پکارا، اے رسول، اے آدم، اس کا نام لے کر۔ مگر حضور کو جب پکارا تو فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے محبوب، یا ایھا المدثر، اے جھرمٹ مارنے والے محبوب، کہیں فرمایا یاسین، اے میرے سردار، کہیں فرمایا طٰہٰ، اے 14ویں رات کے چاند، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، اے لوگو میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے بھیجا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسے ہی تو میلاد کہتے ہیں۔ ہم جو خوشی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ محبوب ہم میں آیا ہے، جن کے پاس آیا ہی نہیں وہ کرے نہ کرے ساڈا انہیں نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ جنہ کول آندا ہے وہی خوشیاں مناندے، ٹھیک ہے؟ محبوب جنہ لطف و عطا کون کرے گا، محبوب جنہ لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، جے تینو پتا شان محمد دا نہیں لگدا،
دس حشر دے دن تیرا پتا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہے خرج منی نورن، مجھ سے نور ظاہر ہوا، اور ادعت لقصور شام، میں نے اس نور کی چمک میں شام کے محلات کے کنارے دیکھ لیے۔ اور فرماتی ہے میں نے دیکھا تو حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، میں نے جب کان لگائے تو آواز آ رہی تھی رب امتی رب امتی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا حضور کے چچا، فرمایا کہ حضور کا وصال با کمال ہو چکا، میں نے دیکھا تو حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان لگا لیے تو میں نے سنا حضور فرما رہے تھے رب حبلی رب امتی رب امتی رب امتی، اے رب میری امت میرے حوالے کر دے، میں جانوں میرا کام جانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب مومنوں کے لیے حریص ہے، ان کی مشقت میں پردہ میرے محبوب کو گوارا نہیں ہے، اور میرا محبوب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے میں رؤوف ہوں ویسے میرا محبوب بھی رؤوف ہے، جیسے میں رحیم ہوں ویسے میرا محبوب بھی رحیم ہے۔ اور رسول پاک صاحب ہاں وہ مجھے یاد آیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کیونکہ ہم درویش لوگ ہیں نا، وہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یترشع انا ما فی ہے، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر چھلکتا ہے، اندر جو ہوگا وہی باہر آئے گا، جو آپ کے مقدر میں ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء امرنا تقلب الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی استعداد کے مطابق کلام کریں، جو ان کی استعداد ہے، جو ان کے اذواق ہیں، جو ان کے اشواق ہیں، جو ان کے مضمون ہیں، جو ان کے قلوب جو چاہتے ہیں، جو ان کی نیتیں چاہتی ہیں۔ معلوم ہوا واعظ اصل میں وہ ہوتا ہے جو دلوں کی دھڑکنوں کو پہچان لے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، عالم وہ ہے جو غیب کا بھی عالم ہو اور ظاہر کا بھی عالم ہو۔ صرف ظاہری عالم وہ کوئی عالم نہیں، وہ ایک طالب علم ہے۔ حضور نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اب قبر تک علم کے حصول کا حکم ہے، کما حقہ، کسی نے علم کو حاصل کر لیا یہ ناممکن، تو اب قبر تک تو علم کے حصول کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب؟ وہ عالم تو نہ ہوا، طالب علم ہوا، طالب علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا عالم وہ ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہو، جو مجھ سے ڈرنے والا ہو وہ عالم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا علمی علمان، میرے علم دو علم ہیں، العلم قلبی و لسانی، ایک میرا علم ہے جو دل کا علم ہے، ایک میرا علم ہے جو زبان کا علم ہے۔ جو زبانی علم ہے وہ علماء میں ہے، علماء ظواہر میں ہے، اور جو قلبی باطنی روحانی اور مرسلی علم ہے وہ حضور کی امت کے ولیوں کے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا العلمی علمان، میرے علم دو علم ہیں، ایک میرا زبانی علم ہے، ایک میرا قلبی علم ہے۔ تو زبانی علم جو ہے وہ اور ہے، قلبی علم اور ہے، اور جو قلب کا عالم ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو رب تعالی مومن کے دل میں ہے، قلب المومن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ دل عجب خانہ خدا دیکھا، دل میں اللہ کا پرتوا دیکھا، حق کو ڈھونڈا تو دل نظر آیا، دل کو ڈھونڈا تو کبریا دیکھا،
دونوں عالم کے بادشاہوں کو دل کے کوچہ میں ہی گدا دیکھا، دونوں عالم کے بادشاہوں کو دل کے کوچہ میں ہی گدا دیکھا، اور عشق بازی میں رہا خوف کہ ہے درد و بلا، عشق بازی میں رہا خوف کہ ہے درد و بلا، عشق دردوں کی دوا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دل میں حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، گل میں تو بسا تھا مجھے معلوم نہ تھا، خوشبو موجود ہے پھول میں مگر نظر نہیں آتی، اگر کوئی اس کو جدا کرنا چاہے اس کے لاکھوں ٹکڑے کر دے پھول کے، ہر ٹکڑے کے ساتھ اس کی خوشبو بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، خوشبو بڑھتی جائے گی، مگر کبھی بھی خوشبو نظر نہیں آئے گی، جب بھی نظر آئے گا تو پھول ہی نظر آئے گا، نظر تو پھول آئے گا مگر خوشبو محسوس کی جائے گی، خوشبو نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، محسوس ہوگی۔ ایسے ہی سورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی ہے مگر اس کے اندر جو چھپی ہوئی خوشبو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، ظاہر میں تو وجود محمدی نظر آ رہا ہے مگر باطن میں جو رب کی خوشبو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ صرف محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، بس جن کو محسوس ہو گئی، جن کو محسوس ہوئی اس محبوب پاک صاحب لولاک کی صورت پاک، وہ جسم نازلی جو پھول کی صورت ہے، اس پھول میں جو ذات حق کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں، اسے فاروق کہتے ہیں، اسے ذوالنورین کہتے ہیں، اسے حیدر کرار کہتے ہیں، اسے ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے واشگاف الفاظ میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 ظرف علم حاصل کیا ہے، ایک تو میں نے بیان کر دیا ہے، اگر دوسرا بیان کروں اما احدہما فبسستہ واما الاخرہ فبسستہ لقطع ھذا البلعوم، اگر میں دوسرا بیان کروں تو میرے گلے کی موری کٹ جائے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، اور جو میں نے بیان کر دیا ہے وہ تو کر چکا ہوں، وہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رعاک ربی فی سکک المدینہ علی حلیتہ الحمراء وفی رجلہ نعلان، میں نے اپنے خدا کو دیکھا مدینہ کی گلیوں میں۔ یہ جو خطاب ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ ابو بکر عمر کو نہیں ہے، یہ پتہ کس کو؟ ابو جہل اور ابو لہب کو۔ یا تو یہ کہے کہ میں ابو جہل ہوں اور ابو لہب ہوں، یہ خطاب کن کو ہے؟ یہ خطاب کفار کو ہے، نہ کہ حضور کے غلاموں کو۔ اپنے غلاموں کو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے پے در پے روزے رکھنے شروع کیے، صحابہ کرام نے پے در پے روزے رکھنے شروع کر دیے، صحابہ کرام لاغر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ لاغر ہو گئے یا رسول اللہ؟ پے در پے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں، صبح پانی سے افطاری، پانی سے سحری، ساری سحری بھی پانی سے، افطاری بھی پانی سے۔ حضور نے فرمایا انی لست کاحدکم، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ انی ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں اس کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ اب محبوب جانتا ہے، محبوب بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے رات گزارتے ہیں اور وہ کیسے کھلاتا ہے اور کیسے پلاتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں کسی خوراک کا محتاج نہ ہو وہ دنیا میں کسی خوراک کا محتاج نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اسے انی ابیت عند ربی او یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ اور لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرے اوپر ایک ایسا وقت خاص ہے جس میں نہ کسی نبی کی گنجائش ہے، نہ کسی رسول کی گنجائش ہے، نہ کسی فرشتے مقرب کی مجال ہے کہ وہاں دم مارے
وہاں خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔